آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول ہی دیں۔ کوئی بد مذہب بد عقیدہ میرے نبی کا دشمن میرے سلام کا جواب نہ دے، اور اس چینل کو صرف وفادار رسول ہی سبسکرائب کریں۔ کوئی غدار رسول، کوئی دیو کا بندر اس کو سبسکرائب نہ کرے، اور کرے گا بھی نہیں، کیونکہ میں جس طرح بکیاں ان کی ادھیڑتا ہوں، اگر کوئی سبسکرائبر ہوگا بھی تو وہ انسبسکرائب کر دے گا۔ بہرحال میرے اس چینل کو نور حسن رضوی نیٹ ورک کو صرف حضور کا وفادار امتی سبسکرائب کرے، تاکہ میں حضور کے دشمنوں کا ناپاک چہرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا مکروہ چہرہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا رہوں اور آپ اس کو ملاحظہ فرماتے رہیں۔ بس وفادار رسولوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ صرف وفادار رسول جو اپنے آپ کو حضور کا غلام سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو حضور کا امتی سمجھتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتا ہے، وہی اس چینل کو سبسکرائب کرے۔ جو بھی تمام سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ قادری ہو، چاہے شوہر وردی ہو، چاہے وہ رضوی ہو، چاہے برکاتی ہو، جس بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، جو بھی اللہ کے نبی کے کمال کو تسلیم کرتے ہیں، وہی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے آج میں ایک اور نیا ٹاپک لے کے آتا ہوں آپ کے سامنے۔ نیا نہیں ہے، پرانا ہے، بہت پرانی کتاب ہے، مگر ان شیطانوں کی گندی حرکت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جس کو خود اردو نہ آتی ہو، وہ حضور کو اردو پڑھانے کے دعوے دار بن رہے ہیں۔ انہوں نے حضور کو اردو پڑھانے کا دعویٰ کیا ہے، معاذ اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو زبان جو ہے وہ سکھانے چلے ہیں، شیطان کے پتر، جن کی اپنی اردو ٹھیک نہ ہو۔ چلیے اس کتاب کا نام ہے البراہین القاطعہ، انوار الساطعہ۔ یہ رشید احمد گنگوہی نے لکھوائی ہے، اور لکھنے والے کا نام ہے عاشق الہی میرٹھی۔ یہ عاشق الہی میرٹھی نے لکھی ہے یا پھر اس نے لکھی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ خلیل احمد میٹھوی نے۔ خلیل احمد میٹھوی نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ ان چوروں نے، ان ڈاکوؤں نے اس کا نام بھی ہٹا دیا ہے۔ بہرحال اس پر صرف اتنا لکھا گیا، خیر میں اس کا ٹائٹل بھی لگاؤں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے، اس کا نام ہی ہٹا دیا ہے۔ خیر رشید احمد گنگوہی نے اس کتاب کو لکھوایا اور خلیل احمد میٹھوی نے اس کو لکھا۔ لیجیے جناب حضرات، اب میں آپ کے سامنے مین بات پیش کرنے جا رہا ہوں، جو کہ میرا اعتراض ہے۔ کہتے ہیں اور مدرسہ دیوبند کا جو کچھ علم ہے، اگر کچھ فہمداد مؤلف کو ہے تو آوے اور دیکھے۔ اس فقیر کے گمان میں یہ آتا ہے کہ مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالی کی درگاہ پاک میں بہت ہے۔ جناب حضرات، آپ سب سے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ درگاہ اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کی ہوتی ہے؟ ذرا بتائیں۔ یہ تو درگاہ سے چڑھنے والے لوگ ہیں۔ ارے یہ شیطان، یہ دیو کے بندر تو درگاہوں سے چڑھنے والے لوگ ہیں۔ ارے درگاہ تو اللہ کے ولی کی ہوتی ہے، اللہ کی درگاہ کہاں ہے؟ کسی نے دیکھی ہے کیا اللہ کی درگاہ؟ دیکھیے تو مجھے ضرور بتائیں کدھر ہے، کہاں ہے، میں بھی دیکھ لوں جا کے۔ بہرحال کہتا ہے حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے۔ یہی سبب ہے کہ ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ کلام کہاں سے آ گئی؟ یہ آ گیا ہونا چاہیے تھا، آ گئی نہیں۔ جن کی اپنی اردو ٹھیک نہ ہو، وہ میرے نبی کو اردو پڑھانے کے دعوے دار بنتے ہیں۔ بہرحال آگے میں بہت کچھ کہنے والا ہوں انشاءاللہ، کچھ پوچھوں گا، کچھ سوال ہے میری طرف سے بھی۔ اگر کسی شیطان میں، کسی دیو کے بندر میں ہمت ہے تو میرے اعتراضوں کا جواب دے۔ یہ جو کلام ہے نا،
ان کو یہی نہیں معلوم کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. یہ کلام جو ہے نا، یہ کلام مذکر ہے، مؤنث نہیں، مگر انہوں نے مؤنث لکھا ہے. بہرحال پھر آگے کہتے ہیں آپ تو عربی ہیں. فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند. کس نے فرمایا؟ یعنی اس بندے نے پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں. ٹھیک ہے، اس دیوبند کے نیک بزرگ نے، دیوبند کے نیک آدمی نے، صالح آدمی نے پوچھا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا، ہم کو یہ زبان آ گئی. کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا بعد میں. پہلے اس دیو کے بندر نے پوچھا کہ آپ تو عربی ہیں، آپ کو یہ اردو کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ کو یہ اردو زبان کہاں سے آ گئی؟ حضور فرماتے ہیں فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند. کہاں سے؟ مدرسہ علماء دیوبند، یعنی دیوبند کے جو مدرسے کے عالم لوگ ہیں، دیوبند مدرسے کے جو علماء ہیں، ان سے جب سے ہمارا معاملہ ہوا، جب سے ہم کو یہ اردو زبان آ گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے 1400 کچھ برس تک کیا معاذ اللہ اردو زبان سے بھی ناواقف رہے؟ بظاہر اس دنیا سے جو پردہ کیا، بظاہر اس دنیا سے جو وصال کیا، کیا اردو کلام سے ناواقف ہی رہے تھے؟ اردو کلام سے ناواقف تھے؟ ہے کوئی دیو کا بندر جو مجھے اس بات کا جواب دے گا؟ وصال کے 1400 سال بعد اردو زبان سیکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میرے نبی کو ذرا بتائیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چرند پرند، ہر جانور، ہر شے کی بولی کو سمجھتے ہیں. سمجھے جناب؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر چرند پرند کی، ہر شے کی بولی کو سمجھتے ہیں. یہ میرے نبی کو اردو زبان سکھانے چلے ہیں. شرم نہیں آئی؟ قلم نہیں کانپا تمہارا؟ قلم ٹوٹ نہیں گیا یہاں؟ بے غیرتو، بے شرمو، بے حیا، کچھ تو شرم کی ہوتی تم نے. تمہیں کیسے آ گئی یہ اردو زبان؟ کیا مسلمانوں یہ حضور کو اردو پڑھانے کے دعوے دار نہیں بن رہے ہیں؟ کیا انہوں نے حضور کو اردو زبان پڑھانے کا دعویٰ نہیں کیا اس کتاب میں یہ لکھ کر؟ ذرا بتائیں، فیصلہ کر کے بتائیں مجھے. جن کی اپنی اردو ٹھیک نہیں، یہ چلے حضور کو اردو پڑھانے. حضور سے کہلوا رہے ہیں یہاں معاذ اللہ کہ حضور نے گویا ایسا فرمایا. ارے شیطانو شرم کرو، شرم. بے غیر تو بے حیا لوگو، خواب بھی تم دیکھو، قلم بھی تمہارا، جو چاہو لکھو. قلم تمہارا، ملا تمہارا، جو چاہو لکھو. مگر کم سے کم کچھ تو آخرت کا خیال کیا ہوتا. اگر حضور نے تم سے پوچھ لیا کہ واہ واہ دنیا میں تو بڑے جو ہے مجھے اردو پڑھانے کے دعوے دار بن رہے تھے، ذرا کچھ یہاں بول کر دکھاؤ. یا پھر جو تم نے اردو زبان کی جو کمی کی، جو غلطی کی، تم نے اپنی کتاب میں غلطی چھوڑی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ ارے کلام آ گیا ہے، آ گئی نہیں. کلام مذکر ہے، مؤنث نہیں، مگر تم نے مذکر کو مؤنث بنا دیا. اور اللہ کی تو درگاہ ہی نہیں نا کہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے، بارگاہ. ارے ان کو لکھنا چاہیے تھا کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں، حق تعالیٰ کی بارگاہ میں، مگر بارگاہ نہ لکھ کے درگاہ لکھا. خیر، اللہ تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کہلوایا گیا معاذ اللہ کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا، ہم کو یہ زبان آ گئی. آگے لکھتے ہیں شیطان کے پتر کہتے ہیں سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا. کس سے معلوم ہوا؟ کہ یعنی حضور بھی ہمارے مدرسے میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں معاذ اللہ. حضور بھی ہمارے مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے شیطانوں سے پڑھ چکے ہیں معاذ اللہ. دارالعلوم دیوبند کے شیطانوں نے حضور کو اردو سکھائی معاذ اللہ. اس لیے اس مدرسے کا رتبہ معلوم ہو رہا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، شیطان کہیں کے.
بس میرے ذہن میں یہاں کئی سارے سوال کھٹکنے لگے ہیں. چلیے اب آپ مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کا وہ کون سا عالم تھا جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو زبان سکھائی تھی, اردو پڑھائی تھی, اور وہ کون کون شاگرد تھے جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اردو سیکھی. پوری دنیا کے دیوبندیوں سے میرا یہ سوال ہے, میرے اس اعتراض کا جواب دو. یہ میرا اعتراض ہے, اور اگر تم واقعی حقیقت میں حضور کو اردو پڑھانے کے دعوے دار ہو, حضور کو تم نے اردو پڑھائی اور یہ خواب لکھا, ارے شیطان کہیں کہ جب یہ خواب تم نے دیکھ لیا اس طرح کا, تو اس طرح لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی مجھے یہ بتاؤ. بے شرموں, بے غیرتوں, بے حیا لوگوں, اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہو رہا ہے, اسی لیے تو ہمارے اوپر عتاب آ رہے ہیں, اور صرف تمہاری وجہ سے شیطانوں, صرف تمہاری وجہ سے. وہ کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. شیطانوں, شیطان کے پتروں, تمہارے ساتھ میں ہم بھی پس رہے ہیں. نزد کی ناجائز اولادوں, تم نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں اتنی گھٹیا گھٹیا اور بدترین گستاخیاں کر کر کے ہمارے دلوں کو زخمی کیا ہے, ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہو. مسلمانوں, فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں نے ان سے جو اعتراض کیا ہے, اس اعتراض کا جواب ان کو دینا ہے, ان کی ذمہ داری ہے. مجھے یہ بتائیں کہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا وہ کون سا کٹ ملا تھا, وہ کون سا شیطان تھا, وہ کون سا عالم تھا جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو پڑھائی. مجھے اس کا نام چاہیے, اس کا نام مجھے معلوم کرنا ہے. ہے تم میں کوئی ایسا جو مجھے نام بتائے اس کا؟ کوئی نہیں بتایا, کیونکہ یہ بات جھوٹی ہے, اور جھوٹی بات کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا, کوئی دلیل نہیں ہوتی جھوٹی بات کی. اور وہ کون کون شاگرد تھے جو اس دور میں حضور کے ساتھ اردو پڑھتے تھے؟ ہے کوئی شیطان کا پتر جو میرے نبی کے ساتھ میں اردو پڑھا ہو؟ آئے ذرا نکل کے بتائے. نزد کی ناجائز اولادوں, بریلی شریف کا ایسا بانس ڈالوں گا منہ میں, قیامت تک چیخ مارتے رہو گے, قیامت تک. سمجھے؟ ندوہ سے لے کے دارالعلوم دیوبند تک, اور دارالعلوم دیوبند سے ندوہ تک سالوں چیخے آواز آئیں گی, چیخے ہی چیخے نظر آئیں گی تمہاری. شیطان کہیں کے. کہنے کو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, مگر زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. بس مسلمانوں, فیصلہ آپ سے چاہتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مخلوق کی زبان کو جانتے ہیں, چرند پرند, ہر طرح کا جانور, ہر شے کے علم سے میرے نبی واقف ہیں, ہر شے کی زبان سے میرے نبی واقف ہیں. چیونٹیوں کی آہٹ سے میرے نبی واقف ہیں, اونٹنی کی زبان سے, اونٹ کی زبان سے میرے نبی واقف ہیں, ہرن کی زبان سے میرے نبی واقف ہیں. ارے میں کیا کیا بتاؤں حضرت, کیا کیا بتاؤں. بہرحال بس سمجھدار انسان کے لیے اشارہ کافی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ ظاہر کر کے دکھایا. اونٹ کی زبان سمجھتے ہیں, میں کہتا ہوں کل ملا کے ہر شے کی زبان میرے نبی سمجھتے ہیں. صرف اردو زبان سے نہ واقف تھے کیا؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اردو زبان میرے نبی کو نہیں سکھائی تھی؟ تو کیا معاذ اللہ تعالیٰ کو بھی اردو زبان نہیں آتی تھی جو نہیں سکھائی؟ کیونکہ کوئی تو ایسا علم نہیں تھا جو میرے نبی کو نہ سکھایا. بتاؤ مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر شے کا علم میرے نبی کو سکھایا, یہی اردو زبان رہ گئی تھی؟ نہیں نہیں, ان شیطانوں کے دلوں میں میرے نبی کی عظمت نہیں ہے. کل ملا کے تو یہ بات ہے, میرے نبی کی توہین کرنے کے لیے, میرے نبی کو اپنے مدرسے کا شاگرد بنانے کے لیے, میرے نبی کو اپنے مدرسے کا تعلیم بنانے کے لیے, اپنے مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے شیطانوں کا شاگرد بنانے کے لیے یہ بات لکھی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. بہرحال مسلمانوں, فیصلہ آپ کو کرنا ہے. دل چھنی ہے میرا, میں ان شیطانوں میں 15 سال سے زیادہ رہ چکا ہوں. ان کی اسی طرح کی کارتوت اور اسی طرح کی بکواس سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کرائیں, تاکہ ان شیطانوں کا مکروہ چہرہ, مجروح چہرہ, ان شیطانوں کا یہ ناپاک چہرہ آپ حضرات کے سامنے لا کے رکھتا رہوں.
انشاءاللہ بہت ساری کتابیں میں نے اور منگائی ہیں. انشاءاللہ ایک اور نئی قیامت برپا ہوگی ان شیطانوں کے لیے, ایک اور نئی قیامت ٹوٹے گی ان کے اوپر. انشاءاللہ کتابیں آنے کی دیر ہے. بہت ساری کتابیں میں نے منگائی ہیں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں ان کے بھرے ہوئے زخموں کو کرے دوں گا انشاءاللہ. ہمارے جو بھائیوں کو یہ بہکا کے لے جاتے ہیں اور ان کو کچھ ہی دنوں میں بد عقیدہ بد مذہب بنا دیتے ہیں, انشاءاللہ وہی لوگ پھر سے ان کا آپریشن کریں گے. انشاءاللہ بہت زبردست آپریشن کرنے والا ہوں انشاءاللہ. ابھی بھی ان کے اوپر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے, ابھی بھی ان شیطانوں میں زلزلہ برپا ہوا ہے, ان لوگوں میں لرزہ طاری ہو چکا ہے, نور حسن کے نام کی دہشت پھیل چکی ہے. کوئی دنیائی دیوبندیت میں ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا ابھی تک جو میرے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کر کے چلے جائیں اور ہمیں غلط ثابت کر دیں. ابھی تک کوئی کسی دیوبندی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا. بہرحال ہمارے نبی کے کمال کو کسی بھی طرح سے یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک طرف تو ان کا دعویٰ ہے کہ حضور حاضر و ناظر نہیں, تو مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں کیسے پڑھنے آ گئے, اور پھر مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے اس شیطان کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ ہمارے نبی ہیں اور ہم ان کو اردو پڑھا رہے ہیں. معاذ اللہ, کوئی تو ہوگا نا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کیسے جو ہے اردو پڑھائی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سوچ تمہاری, خواب تمہارا, زبان تمہاری, قلم تمہارا. شیطانوں جتنا دل چاہے تم ہمارے اوپر ظلم کرو, جتنا دل چاہے تم ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچاؤ, مگر یہ سب میدان محشر میں تم کو پتا چل جائے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے محبت تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ارے جو نبی کا ہو جاتا ہے, جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے, ساری کائنات اسی کی ہو جاتی ہے. حضور غوث اعظم کو دیکھ لو, حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو, حضور صابر پاک کلی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو. جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کے کرشمے دیکھو نا, دیکھو ان کی کرامتیں. شیطانوں تم نے کیا لے لیا, تم نے کیا حاصل کر لیا؟ یہی نا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے, اللہ کے نبی حاضر و ناظر نہیں ہے, اللہ کے نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, اللہ کے نبی تو معاذ اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بخشوا سکتے. معاذ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. ارے شیطانوں شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا تو معاذ اللہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار گم ہوا تھا کیوں نہیں بتایا؟ ارے شیطانوں کچھ تو شرم کرو. جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی شان میں توہین کرتے ہو, شرم نہیں آتی؟ بے غیر تو بے حیا لوگ ہو, بکواس کرتے ہو. ہے کوئی تم میں شیطان بڑے سے بڑا جو مجھ سے کسی بھی عقیدے پر بات کر لے؟ علم غیب ہو یا نور و بشر, حاضر و ناظر ہو یا اختیار رسول یا ختم نبوت, کچھ بھی ہو, ایکس وائی زیڈ, کسی بھی عقیدے پر اگر تم مجھ سے بات کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دو تو 1 لاکھ روپے کا نقد انعام, 1 لاکھ روپے کا میری طرف سے انعام. اگر کوئی اور انعام ان کے لیے بولنا چاہتا ہے تو بول سکتا ہے, اور تم اگر ایکسپٹ کرنا چاہتے ہو تو ایکسپٹ کرو, اور کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی موضوع پر مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھے؟ جس موضوع پر بھی بات کرو گے اسی ایک موضوع پر بات ہوگی, اور کھلم کھلا بات ہوگی, بیچ میں گول گول نہیں گھمانا. جو تمہارا نظریہ ہے, جو تمہارا عقیدہ ہے, اسی پر ٹک کے بات کرنا. جو بیچ میں لوگوں کو گول گول گھماتے ہو, میرے سامنے گول گول گھوم ہی نہیں سکتے. سمجھے؟ جو تم کلر بدلتے ہو نا, نور حسن کے سامنے کلر بدلنا ہی تمہارا چلے گا ہی نہیں. اگر ہے کسی میں ہمت تو آئے نکل کے. اللہ حافظ, فی امان اللہ. مسلمانوں, وفادار رسول ہو, میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے سامنے ان شیطانوں کی پوری حقیقت لاتا رہوں اور آپ کے پاس ہر ویڈیو پہنچتا رہے. سبسکرائب کر لیں گے تو جو بھی میں ویڈیو ڈالوں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے گا, آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہاں نور حسن نے کوئی آڈیو ڈالا ہے, کوئی ویڈیو ڈالا ہے. اللہ حافظ, فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں. تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر. جناب حضرات, اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں
تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔